الرحمن الرحیم۔ حضرات آپ کے لیے ایک ویڈیو بنا رہا ہوں کہ بہت سوچ سمجھ کر فیصلہ لیا کریں، کسی کو کافر کہنے میں جلدی نہ کریں۔ یہ سوال ہے، حدیث تفترق امتی کو ضعیف کہنا کیسا ہے؟ وہ جگہ بالن میں بالن کا معنی گمراہ بے خبر بتانا، یہ کیسا ہے؟ زال کا صحیح معنی، بال کا صحیح معنی تمام انبیاء کرام قبل نبوت ہدایت پر تھے۔ زال کا صحیح معنی کیا ہے؟ نہیں، تمام انبیاء کرام قبل نبوت ہدایت پر تھے۔ یہ سوال کرنے والے حافظ منظور احمد وگیان نگر کوٹا۔ یہ امام بھی تھے جامع مسجد نوری جامع مسجد کے، بہت نیک پرہیزگار آدمی، حلال روزی کھانے والے آدمی۔ صفحہ 378 ہے، فتاوی شارح بخاری جلد اول ہے۔ اب جواب دیا، یہ حدیث صحیح ہے، تمام امت نے اس کی صحت پر اتفاق کیا، اسے صحیح بتانا جہالت ہے۔ اب جس نے بتایا وہ جانے، اس نے صحیح حدیث کا انکار کیا اور حدیث صحیح کا انکار گمراہی ہے۔ اگر اس شخص نے جانتے ہو کہ یہ سوال حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں ہے، بالن کا ترجمہ گمراہ کیا تو خود گمراہ بددین ہے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم تمام انبیاء کرام قبل نبوت بھی ہدایت پر تھے، اس پر اجماع ہے۔ یہ صفحہ نمبر دیکھ لیں آپ، صفحہ نمبر 369۔ اب دیکھیے، میں آپ کو ایک اور بات بتا رہا ہوں۔ یا رسول اللہ، یا المدد، یا محمد المدد کہنا جائز ہے نہیں؟ جواب صحیح، اللہ الصمد یا رسول اللہ المدد ہے، یا محمد المدد جائز نہیں۔ جس طرح ماں باپ کو نام لے کر پکارنا بے ادبی ہے، اسی طرح حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی نام لے کر پکارنا بے ادبی ہے۔ اس لیے بجائے یا محمد المدد کے یا رسول اللہ المدد کہنا چاہیے۔ یہ صفحہ نمبر 285 ہے۔ اب اسی کا آپ پڑھ لیں۔ اللہ تعالیٰ کو ایشور پربھو پرماتما پرمیشور گاڈ کہنا کیسا ہے؟ جواب، مجھے ان الفاظ کی یقین، صفحہ نمبر 173۔ مجھے ان الفاظ کی تحقیق نہیں، مجدد اعظم اعلیٰ حضرت قدس سرہ نے فتح رضی جلد ششم میں 200 صفحہ 210 میں ایشور کو معبود برحق کے اسماء میں سے شمار کیا ہے، یعنی معبود برحق یعنی اللہ کے ناموں میں سے شمار کیا ہے۔ گاڈ انگریزی لفظ ہے، اس کے معنی محافظ کے ہیں۔ ان کے عرف میں خدا کو بھی گاڈ کہتے ہیں، اس لحاظ سے اللہ عز و جل کو ایشور اور گاڈ کہنے میں کوئی حرج نہیں، لیکن یہ پہچان دوسرے مذاہب والوں کی ہے، لیکن کوئی حرج نہیں۔ اگر کوئی کہتا کوئی حرج نہیں، یہ اللہ کے ناموں میں سے ہے۔ ایشور کو معبود برحق میں سے شمار کیا ہے، معبود برحق کے اسماء میں سے شمار کیا ہے۔ صفحہ 210 فتح رضویہ میں ہے، یہ صفحہ 173 ہے۔ اس لیے بہت سوچ سمجھ کر فیصلہ لیا کریں۔ اب میں نے بتانا ہے، انہوں نے کہا یا محمد کہنا بے ادبی ہے۔ یہ دیکھو، یہ صفحہ 320 ہے، جلد اول ہے، انوار البیان ہے۔ یہ لکھا ہے، یا محمد صلی اللہ علیہ وسلم کہا مشکل آسان ہو گئی۔ حضرت عبداللہ رضی اللہ عنہ، عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ کا پاؤں سن ہو گیا تو ایک شخص نے ان سے کہا، اسے یاد کیجیے جو آپ کو سب سے زیادہ محبوب ہے۔ فقال یا محمد صلی اللہ علیہ وسلم، یہ بخاری شریف میں ہے۔ حضرت عثمان غنی کے زمانے میں یا محمد صلی اللہ علیہ وسلم کہا۔ مشہور عاشق رسول حضرت شیخ عبدالحق محدث دہلوی نے طبرانی شریف کی حدیث کو نقل فرمایا کہ ایک شخص حضرت عثمان ذو النورین رضی اللہ عنہ سے کچھ کام تھا مگر وہ توجہ نہ فرماتے تھے۔ اس نے اپنی پریشانی کا ذکر کیا تو اس میں بھی یہ لکھا ہوا ہے کہ حضرت عثمان غنی کے زمانے میں یا محمد کہا گیا۔ دیکھو، حضرت عثمان غنی کے زمانے میں یا محمد کہا تو دیکھیے، یا محمد صلی اللہ علیہ وسلم کہنے کو وہاں بے ادبی بتایا ہے۔ اس کتاب میں انہوں نے لکھا ہے کہ یا محمد صلی اللہ علیہ وسلم حضرت عثمان غنی کے زمانے میں بھی کہا گیا۔ سمجھ گئے؟ اب دیکھیے آپ، یہ اعلیٰ حضرت نے ناز شریف پڑھی تھی، یہ لکھا عالم بیداری میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو دیدار ہوا، صفحہ نمبر 352۔ کوئی کیوں پوچھے تیری بات رضا تو اسے کتنے ہزار پڑھتے ہیں۔ یہ نعت پڑھنے کے بعد مواز شریف میں نعت ادا کی، مؤدب منتظر بیٹھ گئے، یعنی بیٹھے ہوئے ہیں، بیٹھ گئے، قسمت جاگی، حجاب اٹھا اور عالم بیداری میں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت سے مشرف ہوئے۔ اگر یہی بیٹھنے کا لفظ دیوبند والے لکھتے کہ تھانوی صاحب بیٹھ گئے، وہاں جا کے ناظری صاحب بیٹھ گئے، تو یہ لوگ کتنا اعتراض کرتے۔ لکھا ہے مؤدب منتظر بیٹھ گئے۔ اب عام طور سے وہاں کوئی بیٹھتا تو نہیں جا کر کے۔ اب دیکھیے آپ، جو اس میں ترجمہ میں آپ کو بتا دیتا ہوں۔
تاکہ آپ کی آنکھیں کھل جائیں کہ کسی کو ظاہری ترجمے پر کافر نہیں کہہ سکتے ہیں۔ یعنی اے حبیب میرے، میں نے جو امور کی تجھ سے قبل از نبوت واقع ہوئے، جو قصور کے آئندہ واقع ہوں، وہ سب معاف کیے، تم اپنا دل خوش رکھو۔ صفحہ 114، صفحہ 115 یہ آیت، انا فتحنا لک فتحا مبینا، اس ترجمہ دیکھیں۔ ہم نے فیصلہ کر دیا کہ تیرے واسطے سری فیصلہ تا معاف کرے، اللہ تیرے اگلے پچھلے گناہ پورا کرے، تجھ پر اپنا احسان و چلاوے، تجھ کو سیدھی راہ۔ فاضل بریلوی نے ترجمہ کیا ہے، آپ کے سبب آپ کے اگلوں کے پچھلوں کے گناہ اللہ نے معاف کیے، اور یہاں چلاوے کی جگہ دکھاوے ترجمہ کیا ہے فاضل بریلوی نے، والد نے چلاوے کیا ہے۔ دونوں کے ترجمے میں زمین آسمان کا فرق ہے، لیکن نیت یہ ہے سارے نبی سارے فرشتے معصوم، یہ سب کا عقیدہ ہے، لیکن اللہ نے جو آیت نازل کی ظاہری ترجمہ کیا ہے۔ ابھی دیکھیے، یہی عبارت کوئی دیوبندی لکھ دیتا تھا تو کفر کے فتوے، یہ ترجمہ کر دیتا تو کفر کے فتوے، یہ پبلک کو بعد میں کافر کہلواتے تھے، اس لیے ہمارا ایمان کمزور ہو چکا ہے۔ اللہ نے فرمایا آپس میں لڑو گے، آپس میں لڑو مت، ولا تنازعوا فتفشلوا، آپس میں لڑو مت، تمہاری ہوا اکھڑ جائے گی، یعنی طاقت ختم ہو جائے گی۔ آپ دیکھیے، زید بن اسلم کہتے ہیں آپ کے مکان میں ایک بچہ کتے کا پڑا تھا، اس لیے آنا وحی کا موقوف ہوا کہ جس مکان میں کتا ہوتا ہے وہاں فرشتہ رحمت کا نہیں آتا۔ یہ صفحہ 117۔ اب صفحہ 124 دیکھ لیں، وہ جگہ بالن فہدا، پایا تجھے رابولا، پھر تجھے راہ بتائی۔ اس لیے میں کہتا ہوں یہ کتاب خرید لیں تو اس سے بہت ساری باتیں آپ کو ملیں گی انشاءاللہ۔ اب میں یہ بتاتا ہوں، یہ حالت نے بھی یہی روایت لکھی ہے جو ان کے والد نے لکھی ہے، یہ دیکھ لو آپ کہ جبریل السلام تشریف نہیں لائے تھے تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جب باہر تشریف لائے، لکھا نا سرکار باہر تشریف لائے تو جبریل السلام در دولت پہ حاضر ہوئے، فرمایا کیوں؟ عرض کیا ہم جو ہے رحمت کے فرشتے اس گھر میں نہیں آتے جس میں کتا تصویر ہو، اندر تشریف لائے، سب طرف تلاشیا، کچھ نہ تھا، پلنگ کے نیچے ایک کتے کا پلہ نکلا، اسے نکالا تو حاضر ہوئے۔ یہ دیکھیے تعلیم امت کے لیے بہت سی چیزیں ہیں، تو آپ اگر یہی دیوبند والا لکھ دیتا تھا تو کفر کے فتوے۔ ارے بھائی پہلے بہت غور کیا کرو، تحقیق کیا کرو۔